بسم اللہ الرحمن الرحیم وعزیز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ پیش کروں گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کون کون سے فرشتے گئے اور پھر ان فرشتوں نے کیا کیا اور ان لوگوں نے ان فرشتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوط علیہ السلام گئے تو انہوں نے مہمان نوازی ان کی کیسے کی۔ یہ سب آج اس ویڈیو میں۔ معزز سامعین، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال کے بارے میں پتہ چل سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد و ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ، میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے بادب عرض کی، ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعال بد قیمت کے ہوتی ہیں اور راہ زنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہوں گے ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرے گی، اور اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور وہ دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گا اور مسترد نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم کو دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو صدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا، اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ صدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقف کر دیے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہر کے باشندوں میں لاکھوں آدمی کبھی ہیکل اور جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا۔ ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھیں اور کھانا کھلائیں؟ انہوں نے جواب دیا، سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پالیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کمسن بال بنائے ہوئے اور کپڑے محتر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کمسن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگی، یہ تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی۔
اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا، لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے حضرت لوط کے پاس فرشتے تو ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کے کرنے کے۔ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بند کر گئے تھے حضرت لوط کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بدفعالیاں اور بدخوئیاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے اور اسی وجہ سے لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر بمجبوری اور ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ بس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تو انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ خوف ان لوگوں سے کہا، قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، اور یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو، وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے اور قوم ان نوجوان سے صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وہ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری قوم کی بچیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے دور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکمے آسرے میں، یعنی یہ قوم مجھے قوت ہوتی تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا، اور اب پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے، میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں ان دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر آئے، مہمانوں سے کہا، میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں، اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت ابدیدہ ہو کر اپنی مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس قوم کے لوگوں نے آ کر لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور لاچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام سے ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید ابدیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مہمان بولے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے، کچھ رات رہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ علل صبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج شب اس قوم سے بچ کر محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا، یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، صبح ہو رہی ہے مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے معمولی سی حرکت کی اور باحکم خدا فی الفور تمس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ ان کے سب یکساں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا،
اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر دست درازی کا، تو کھودیں ہم ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے کو اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ بھی وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے، ویلا کرنے اور اسی غصے میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تم اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دو کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں صاف اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو مع و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک ہلکا دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں نہ آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بھی ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ یہیں پر ایک آیت کا ترجمہ، جب پہنچا حکم ہمارا کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر، اور برسائے ہم نے ان پر کنکریاں، پھر کی تہ بتہ حضرت لوط کی حال دیکھ کر تاسف و زاری کرنے لگے، اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا، اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا۔ یہیں پر ایک آیت نازل ہوئی، نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے، ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ کے حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا، حشر کے حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔